السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں بھی یہاں پر باہر آئی ہوئی ہوں آج، اور تھوڑا موسم اچھا ہے لاہور کا، تھوڑی ہوا چل رہی ہے تو باہر اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایک بہن نے لکھا ہے کہ نماز کے اوپر کچھ بتائیں آپ، بچوں کو ہم کیسے نماز کی عادت ڈالیں، نماز کے بارے میں ذکر کریں۔ نماز کے بارے میں تو میں بہت کہتی رہتی ہوں، نماز کے بارے میں تلقین بھی کرتی رہتی ہوں، نماز جنت کی کنجی ہے یہ بھی بتاتی رہتی ہوں، ہے نا۔ نماز دین کا ستون ہے، جیسے ایک عمارت ستون پہ قائم ہوتی ہے، ستون ہوتے ہیں نا، تو نماز بھی اس میں ہے۔ دین کیسے مکمل ہوگا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بات یہ ہے کہ بچوں کو تو جو بتائیں گے، جو دکھائیں گے وہ وہی کریں گے۔ سمپل سا فارمولہ ہے نا۔ سچی بات کریں، تلقین کریں، سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کو سمجھ کے پڑھیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں۔ میرا تو ہمیشہ سے یہی وتیرہ تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتی تھی بچوں کو ساتھ کھڑا کر دیتی تھی۔ جب بہت چھوٹے تھے تو میں کہتی تھی اسی طرح آ جاؤ، ابھی ان کو وضو کی بھی سمجھ نہیں تھی، منہ ہاتھ دھو اور آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آہستہ آہستہ پھر وضو سکھایا، آہستہ آہستہ پھر ان کو عادت ہو گئی۔ تو یہ کوشش کرنی ہے، جو کوشش ہے نا اس کا اجر ملتا ہے۔ نماز ایک کیفیت کا نام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ہو تو خیر کیا ہی بات ہے، ورنہ یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو نماز کا سوال ہوگا، اور ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ نہیں، اور اگر نہیں سکھایا تو کیوں نہیں سکھایا، سکھانا بہت ضروری تھا۔ تو پوری زندگی اچھی گزرتی ہے اگر ہم نماز پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، دل میں بھی سکون آ جائے گا، زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ نماز کو ایسا سکون سے پڑھیں، دل لگا کے ہیں۔ کئی دفعہ نا ہم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی، ہمیں پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ زندگی میں دوسرے بکھیڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ ہو جائیں، ہے نا، یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرے بکھیڑوں کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرے بکھیڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں زندگی میں، اور زندگی ایسی ہو کہ اگلی نماز کا ہمیں انتظار ہو۔ ایک نماز ختم ہو جائے تو ہم کہیں کہ اگلی نماز کب آئے گی۔ نماز کو پرلطف بنانا چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا ہے نماز کی حفاظت؟ کہ ہم اس کو ٹائم پہ پڑھیں، ہم خیال رکھیں کہ اب نماز کا ٹائم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے دل لگا کے پڑھنی ہے، اور یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ دل سے بہت اچھی نماز پڑھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، اور نماز کا لطف آئے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، کئی کہتے ہیں ہم دو اکٹھی کر لیتے ہیں۔ تو نماز تو وقت پہ پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے، باقی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ معاف کرے، وہ جو بھی کرے۔ لیکن یہ ہے کہ نماز قائم کرو کا کیا مطلب ہے؟ جگہ جگہ پہ ہے نا قرآن میں، نماز قائم کرو۔ قائم کرو کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پہ پڑھو، جو بھی ٹائم ہے اسی پہ پڑھو، اور اگر مسجد میں پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے نا۔ ساری زندگی آپ کی درست ہو جائے گی، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے اسی میں، کہ سجدے کے وقت ہماری نگاہیں کہاں ہونی ہیں، ہے نا، اور رکوع کی وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر ادھر ہم نے نہیں بھٹکتے پھرنا، ادھر ادھر کے خیالات کو جگہ نہیں دینی۔ آئیں گے خیالات، آتے ہیں تو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جھٹک دیں، اور پھر اگلا جو ہے تو خیال آئے پھر اس کو بھی جھٹک دیں، تو جھٹکتے چلے جائیں، لیکن نماز پڑھیں ضرور۔ اور یہ محنت ہے نا، اگر ہم نماز میں اپنے خیالات کو جھٹکتے چلے جائیں گے اور بار بار جو ہے تو ہم نماز کی طرف دھیان دیں گے باقی کام چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ خیالات آتے ہیں، یہ شیطان لاتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، وہ بھی آتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، اور بس پورے دن کا جو ہے نا ایک ٹائم ٹیبل ہمیں بنا لینا چاہیے، اور اس کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جس میں نماز قضا نہ ہو۔
نماز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کہیں بھی جائیں, سفر پہ جانا ہے تو دیکھ لیں کہ نماز کا ٹائم آئے گا, ہم نے کیا کرنا ہے نا. تو یہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو بچوں کو بس شروع میں سکھائیں. اور دوسرا یہ کہ وضو میں رہیں, کوشش کریں تو جب بھی نماز کا ٹائم آئے گا, راستے میں آئے گا, جہاز میں جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, تو نماز پڑھ لیں. نہیں تو اسلام میں تو آسانی ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تیمم کر لیں, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. نماز کی جو ہے نا معافی نہیں ہے, چھوٹ نہیں ہے, نماز ضرور پڑھنی ہے. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پڑھ نہیں سکتے, یا ہماری پاکی پلیتی کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل کو سائڈ پہ رکھیں, نماز پڑھیں. قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول کرے گا. تو بچوں کو ساتھ کھڑا کریں, نماز پڑھیں, عادت پڑ جائے گی. سمپل سا فارمولہ ہے, کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اس میں. خوش رہیے, نماز پڑھتے رہیے, پڑھاتے رہیے, دوسروں کو یاد کراتے رہیے کہ نماز کا ٹائم ہے. اپنے ہر معمول کو ایسا ایڈجسٹ کریں کہ اس میں نماز کا ٹائم آپ سے خطا نہ ہو, نہیں تو پھر سب کچھ خطا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں خطاؤں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اور سمجھ کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں تو بہت ہی ثواب کا کام ہے. جلدی جلدی نہ پڑھیں, سکون سے تھوڑی نماز سے پہلے ہی بیٹھ جایا کریں وہاں پر جہاں نماز پڑھنی ہے, اور پھر نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.